السلام علیکم دوستو، تحریک لبیک کے متعلق بہت اہم اور بہت بڑی خبر ہے۔ طلال چودھری صاحب سے سوالات کیے گئے، صحافیوں نے سوالات کیے اور آخرکار طلال چودھری صاحب نے کون سا جواب دیا جو آج تک تحریک لبیک اور کارکنان اور قائدین کے لیے مشکل بنا۔ اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے، اور وہ کمیٹی جو مفتی منیب الرحمان صاحب کے سربراہی میں بنائی گئی تھی، آخری وہ کمیٹی کا کیا بنا، کیا اس کمیٹی پر عمل کیا جا رہا ہے یا نہیں، آخر سعد حسین رضوی صاحب رہا ہوں گے، کب ہوں گے، کیا انس حسین رضوی صاحب کہاں ہے، آخر حکومت کیا کہنا چاہ رہی ہے، حکومت کیا چاہتا ہے تحریک لبیک سے، اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ ویڈیو کو لازمی دیکھنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چند روز پہلے ایک اہم پریس کانفرنس ہوئی جس میں حکومت کے اہم وزراء شریک تھے۔ اس پریس کانفرنس میں طلال چودھری صاحب بھی موجود تھے جو وزیر مملکت برائے داخلہ ہے۔ پریس کانفرنس ختم ہونے کے بعد جب وزراء نیچے آ رہے تھے تو صحافیوں کو موقع ملا کہ وہ زیر مملکت برائے داخلہ سے چند اہم سوالات کرے۔ صحافیوں نے ان سے ایک اہم سوال کیا جو اس وقت کافی عرصے سے زیر بحث ہے۔ مذاکراتی کمیٹی کے بارے میں سوال کیا گیا۔ صحافیوں نے پوچھا کہ چند ماہ پہلے ایک مذاکراتی کمیٹی بنائی گئی تھی جس کی سربراہی مفتی منیب الرحمان صاحب کو دی گئی تھی۔ یہ کمیٹی خاص طور پر تحریک لبیک پاکستان کے معاملات کو حل کرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ اس کمیٹی میں جن اہم معاملات پر بات ہونی تھی ان میں شامل تھا کہ سعد حسین رضوی صاحب کے متعلق اور انس حسین رضوی صاحب کے متعلق اور تحریک لبیک پاکستان کے لیے ممکنہ ریلیف کے معاملات پر۔ آخر طلال چودھری صاحب نے کیا کہا؟ صحافیوں نے سوال کیا کہ کیا اس کمیٹی کی میٹنگز جاری ہے یا نہیں، کیا اس میں آئندہ کوئی پیش رفت ہوئی یا نہیں، کیا سعد حسین رضوی صاحب کا کوئی خبر ہے یا نہیں، یا آئندہ اس کا کوئی اجلاس ہونے جا رہا ہے، کمیٹی کی میٹنگز کیوں نہیں ہوئی۔ اصل میں صحافیوں کا فوکس یہ تھا کہ اس کمیٹی کے بارے میں تازہ معلومات حاصل کی جائے، کیونکہ اطلاعات یہ تھی کہ گزشتہ 2-3 ہفتوں سے دوران اس کمیٹی کا کوئی باقاعدہ میٹنگ ہی نہیں ہوئی، یعنی حکومت بیٹھا ہی نہیں۔ کبھی سیکورٹی صورتحال کو وجہ بتایا گیا، کبھی حکومتی مصروفیات کو، اور کبھی خطے کے بدلتی صورتحال کو اس تاخیر کی وجہ سے قرار دیا گیا۔ اس وجہ سے سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ آخر اس کمیٹی کی پیش رفت کہاں تک پہنچی ہے۔ طلال چودھری صاحب کا جواب بھی ہے، لیکن جب صحافیوں نے سوال کیا تو طلال چودھری صاحب نے کہا، انہوں نے جواب یہ دیا، کمیٹی کی میٹنگز جاری ہیں اور ہمارا رابطہ مفتی منیب الرحمان صاحب کے ساتھ برقرار ہے، لیکن آج تک مسئلہ حل کیوں نہیں ہو سکا۔ ان کے مطابق حکومت اور علماء کے درمیان بات چیت جاری ہے اور معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن تحریک لبیک کے قائدین غائب کیوں ہیں۔ لیکن دوسری طرف صحافیوں کے مطابق اب تک صرف ایک ابتدائی میٹنگ کی اطلاعات سامنے آئی تھی اور اس کے بعد کوئی بڑی پیش رفت واضح طور پر نظر نہیں آئی، اس لیے اس معاملات کی اصل حقیقت آنے والے دنوں میں ہی سامنے آئے گی۔ تحریک لبیک کے لیے ممکنہ ریلیف کیا ہے؟ ایک اور اہم سوال بھی صحافیوں نے پوچھا۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا تحریک لبیک پاکستان کو کسی قسم کا ریلیف دینے جا رہے ہیں یا نہیں۔ اس سوال پر طلال چودھری نے جواب دیا کہ یہ کمیٹی دراصل مقصد کے لیے بنائی گئی تھی کہ تحریک لبیک کے ساتھ معاملات کو نارمل کیا جائے اور کوئی نہ کوئی حل نکالا جائے، یعنی ان کے مطابق جب یہ کمیٹی بنائی گئی تھی تو اس وقت یہ طے ہو گیا تھا کہ اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکالا جائے گا، لیکن آج تک اس مسئلے کا حل نہیں نکلا گیا۔ دوستو یاد ہے کہ 5 مہینوں سے مسجد بند ہے، قائدین غائب ہے، کارکنان غائب ہے، کسی کا کوئی خبر نہیں ہے۔ آج تک کیوں غائب ہے، ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتانے جا رہے ہیں۔ دوستو یاد ہے کہ قائدین جتنے بھی ہیں، کارکنان جیلوں میں ہیں، اور یہ بات، لیکن اس کے باوجود کارکنان کا جذبہ کم ہوتا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ سوشل میڈیا پر بڑا ٹرینڈ۔ حیران کن بات یہ ہے کہ کارکنان نے سوشل میڈیا پر ایک بڑا ٹرینڈ چلا کر سب کو حیران کر دیا۔ یہ ٹرینڈ خاص طور پر سعد رضوی کے حوالے سے چلایا گیا کہ سعد حسین رضوی صاحب کو سامنے لایا جائے، آخر ان کا جرم کیا ہے۔ پاکستان میں اس وقت یہ ٹرینڈ سوشل میڈیا پر نمبر 1 پوزیشن تک پہنچ گیا ہے۔ ہر طرف اس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے اور لوگوں کی بڑی تعداد اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ کارکنان کا پیغام بھی یہی ہے کہ تحریک لبیک کے کارکنان کا کہنا ہے کہ ہم اپنے قائد کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ سعد رضوی کو فوراً رہا کیا جائے۔ کارکنان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ تحریک لبیک صرف ایک سیاسی تحریک نہیں ہے بلکہ ایک نظریاتی تحریک ہے، اور نظریاتی تحریکوں کو ختم کرنا آسان نہیں ہوتا۔ حکومت کی پریشانی بہت بڑی ہے۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ اس وقت سے لے کر اب تک اس صورتحال کو بہت غور سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ایک طرف مذاکراتی کمیٹی کا معاملہ اور دوسری طرف سوشل میڈیا پر بڑھتا ہوا دباؤ بھی سامنے آ رہا ہے۔ اس لیے یہ سوال بھی پیدا ہو رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں حکومت اس معاملے پر کیا فیصلہ کرتی ہے۔ کارکنان کا عزم۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ
کہ اگرچہ بعض کارکنان جیلوں میں بھی ہے، قیادت منظر عام پر کم نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود کارکنان کا عزم برقرار ہے۔ سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کا نمبر 1 ہونا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کارکنان ابھی بھی پوری طاقت کے ساتھ متحرک ہے۔ آئندہ کیا ہوگا؟ آپ سب کی نظریں اس بات پر ہیں، مذاکراتی کمیٹی کی اگلی میٹنگ کب ہوگی؟ کیا واقعی کوئی ریلیف دیا جائے گا یا نہیں؟ کیا اور اس پورے معاملے کا حتمی حل نکالا جائے گا یا نہیں؟ ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں مفتی منیب الرحمان صاحب کی طرف سے بھی کوئی بیان سامنے آئے جس سے اس معاملے میں کی مزید وضاحت ہو سکے۔ دوستو یاد رکھیں، اب تک تحریک لبیک کے متعلق کوئی بڑا خبر اور سعد رضوی صاحب اور قیادت کے متعلق کوئی خبر نہیں ہے۔ یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹ۔ اگر اس معاملے میں کوئی نئی پیش رفت ہوئی تو ہم آپ کو سب سے پہلے آگاہ کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تک ایسی اہم خبریں سب سے پہلے پہنچے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر بھی کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔